ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 76। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? पहले कभी नहीं बनाई मैंने। शायद तुम भूल गए हो, शुरू में तो मैं तुम्हें नहला भी दिया करती थी। वो कहकर शर्मा गई। यकायक घर के बैरूनी दरवाजे पर आहट सुनाई दी। सुल्ताना जल्दी से अलग होकर बैठ गई। मैंने अंदाज़ा लगाया कि गनी साहब वापस आ गए हैं। उनके साथ भारी आवाज़ वाला कोई और शख्स भी था। ये वही चौहान नाम का बंदा था जिसका अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जिक्र किया था। सुल्ताना जल्दी से इनके दोनों के पास से बाहर चली गई थी। मैं वही नीम तरी कमरे में बैठा और अध खुले दरवाजे से दूसरे कमरे का मंजर देखता रहा। चौहान सफ़ेद रंगत और मुस्कुराते चेहरे का एक 24-25 साल नौजवान था। वो मुकामी लिबास में था। उसने सुल्ताना को पहचान लिया। सुल्ताना ने उसे चौहान भाई कहकर मुखातब किया था। चौहान ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा और बच्चे के गाल गुदगुदाए। इनको वहीं छोड़कर अब्दुल गनी साहब मेरे पास कमरे में आ गए। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उनके चेहरे पर अब पहले से ज्यादा उलझन मौजूद थी। सफेदी माइल बालों की एक लट उनकी शिकन पेशानी पर झूल रही थी। मैं गनी साहब के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वो उन लोगों में से थे जो पहली मुलाकात में ही आपसे अपना एहतराम कराने लगते हैं। अपने चेहरे मोरे में वो एक दाना और हमदर्द इंसान दिखाई देते थे। वो अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखते चले जा रहे थे। उनका देखने के अंदाज ने मुझे गड़बड़ा दिया। क्या बात है गनी साहब, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उलझे हुए लहजे में बोले, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। क्या मतलब गनी साहब? तुम्हें गलत बयानी करने की जरूरत क्या है? गलत बयानी? मैं कौन सी गलत बयानी कर रहा हूँ? मैं शुष्दर था। तुम अच्छी तरह जानते हो, वो गंभीर अंदाज में बोले। आप खुलकर बात करें। सुल्ताना तुम्हारी बीवी है और तुम इससे इनकार कर रहे हो। बालू अभी तुम्हारा बच्चा है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ गनी साहब का लहजा हतमी था। मैंने एक बार फिर माथा पकड़ लिया। मुझे लगा जैसे मैं दीवानों के किसी ग्रोह में गिर गया हूँ और अपनी शिनाख्त खो बैठा हूँ। गनी साहब ने नरमी से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, देखो बरखुरदार, अगर तुम्हारे साथ कोई मसला है तो मुझे बताओ। मैं हर तरह तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन इस तरह खुदा के लिए चुप हो जाए, मेरा दिमाग फट जाएगा। मैंने अपना सर घुटनों में झुका लिया और अपने आप में सिमटता चला गया। ये देखो, ये क्या है? क्या तुम इससे इनकार करोगे? गनी साहब की आवाज़ में मेरी समाज से टकराई। मैंने सर उठाकर देखा। इनके हाथों में एक तस्वीर थी। मैंने धुंधलाई हुई नज़रों से तस्वीर देखी। ये एक ग्रुप फोटो था। इसमें कई मर्दोजान थे। 2-4 बच्चे भी नजर आ रहे थे। ये सब मुकामी देहाती लिबास में थे। एक 7-8 साल बच्चा दूल्हे के लिबास में था। उसने सुनहरे चेहरे में से अपना चेहरा निकाला हुआ था। मुझे लगा ये मेरे इर्द गिर्द की हर शय घूमने लगी। गनी साहब का चेहरा, इनकी काली छतरी, रंगीन नक्शो निगार वाली दीवारें, चटाई के फूल बूटे, सब कुछ मेरी नज़रों में घूमने लगा। मैं हर्ष के समंदर में गर्क तस्वीर को देख रहा था। इस ग्रुप फोटो में एक तरफ मैं खुद भी मौजूद था। मेरे हाथों में एक नौमलूद बच्चा था, शायद चंद हफ्ते का होगा। गालबन ये बालू था। सुल्ताना ने मेरा बाजू थाम रखा था और मेरे कंधे से चिपकी हुई थी।
ہم دونوں کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ مجھے لگا میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ میں نے تصویر پھینک دی، اپنا سر عقب سے ہاتھ میں جکڑ لیا اور اپنے چہرے کو اپنے اوپر اٹھے ہوئے گھٹنوں میں دھنساتا چلا گیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ میں کہاں پھنس گیا تھا؟ کیا میں ڈیفنس والی کوٹھی میں 12-13 زینوں سے اوپر سے پرواز کر کے پختہ فرش پر گرنے کے بعد ابھی تک بے ہوش تھا، اور جو کچھ دیکھ رہا تھا بے ہوشی کے عالم میں دیکھ رہا تھا؟ میں کیسے یقین کر سکتا تھا؟ میں ایسی باتوں پر کیسے یقین کر سکتا تھا؟ میں نے زندگی میں ٹھوس حقیقتوں کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہ میری فطرت میں ہی نہیں تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے ہاتھ میری گردن کے پچھلے حصے پر رکھے ہیں اور وہاں مطلب دور دور نہیں رہا۔ لگتا تھا وہ زخم بالکل مندمل ہو چکا ہے جو بتی والے چوک میں گاڑی کے الٹنے سے میری گردن پر آیا تھا، اور جس نے رشید اور تبندہ کے گھر میں بھی مجھے سخت تکلیف میں رکھا تھا۔ ایک بار پھر میرے جسم میں سرد پھریریاں سی دوڑ گئی۔ کیا واقعی یہ زخم مندمل ہو چکا تھا؟ میں نے دیوانوں کی طرح اس زخم پر ہاتھ چلایا۔ کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی کھرین نہیں تھا، بالکل ملائم جلد تھی۔ پھر اچانک مجھے یاد آ گیا، کسی ایکسیڈنٹ میں میری داہنی کہنی بھی تو زخمی ہوئی تھی۔ گاڑی کی کوئی نکیلی شے لگنے سے 2-3 انچ لمبا زخم بن گیا تھا۔ میں نے تڑپ کر اپنا بازو موڑا اور سر گھما کر کوہنی کو دیکھنے لگا۔ مجھے لگا کہ رہے سے اوسان بھی جاتے رہے ہیں۔ کہیں پر زخم کا باعث بالکل مدھم نشان سا موجود تھا، لیکن یوں لگتا تھا یہ چوٹ عرصہ پہلے ٹھیک ہو چکی ہے۔ اوہ خدا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ غنی صاحب نے ایک بار پھر ملائم لہجے میں کہا، سنو مہروج، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، لیکن اس طرح کی باتیں نہ کرو، ان سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے اپنا سر بدستور ہاتھوں میں دبائے رکھا۔ میرا دماغ درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہو سکے تو مجھے 1-8 گھنٹے کے لیے اکیلا چھوڑ دے۔ میرا اپنا خیال بھی یہی ہے کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ چلو میں دروازہ بند کر دیتا ہوں، تم کچھ دیر کے لیے لیٹ جاؤ۔ غنی صاحب نے کہا۔ ان کا متین چہرہ بدستور الجھنوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ وہ مجھے ہمدردی سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ شاید وہ اب میری ذہنی صحت پر شک کرنے لگے تھے۔ این ممکن تھا کہ ان کا دھیان میرے سر کی شدید چوٹ کی طرف جا رہا ہو اور وہ خیال کر رہے ہو کہ اس چوٹ کی وجہ سے میرے حواس وقتی طور پر ختم ہو گئے ہیں۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں نیم تاریکی چھا گئی۔ میں بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میری نگاہ بار بار اپنی کوہنی کی چوٹ پر پڑ رہی تھی۔ ہاں، یہی چوٹ، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہ چوٹ بالکل مندمل ہو چکی تھی۔ شاید 1-1.5 سال پہلے اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اچانک میری نظر کمرے میں لگے ایک چھوٹے سے گول آئینے پر پڑی۔ یہ آئینہ کھڑکی کے پاس ہی دیوار پر آویزاں تھا۔ میں نے روشنی کے لیے کھڑکی ذرا سی کھولی اور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یہ ایک اور ذہنی جھٹکا تھا جو مجھے برداشت کرنا پڑا۔ مجھے اپنی شکل اجنبی لگ رہی تھی۔ بے شک یہ میرا ہی چہرہ تھا، تاہم مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس چہرے کو مدتوں بعد دیکھ رہا ہوں۔ رنگ کچھ سانولا ہوا تھا، رخساروں کی ہڈیاں قدرے ابری ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے سے ابھار کچھ ضرور ہوا تھا میرے ساتھ، کچھ انوکھا اور غیر معمولی۔ میرا دل و دماغ اب پوری طاقت سے گواہی دے رہا تھا کہ ڈیفنس لاہور میں پیش آنے والے خونی واقعات کو 2-3 ہفتے نہیں گزرے، نہ ہی 2-3 مہینے گزرے ہیں، انہیں ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ ان واقعات میں اور یہاں اس جنگل میں پیش آنے واقعات کے درمیان ایک خلا ہے جس کی طوالت اور گہرائی نامعلوم ہے۔ وہ خلا کیسے پیدا ہوا، اس خلا نے مجھے کیسے متاثر کیا، متاثر ہونے کے بعد میں کیا کرتا رہا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ یکا میرے دل پر ایک زوردار گھونسا لگا۔ اگر واقعی یہ خلا موجود تھا تو پھر میرے پیارے کہاں تھے، ان پر کیا بیتی؟
فرح آتف اور ثروت کی شبی آنکھ نگاہوں میں گھومی اور سینے میں دھماکے سے ایک بہت بڑا الاؤ دہک گیا۔ میں تو ثروت کے پاس جانا چاہ رہا تھا، اس کو حالات کی زنجیروں سے آزاد کرانا چاہ رہا تھا۔ مجھے جرمنی جانا تھا، میرا پاسپورٹ بن چکا تھا، ویزا لگنے والا تھا۔ میں دن کی گھڑیاں گن رہا تھا، گھنٹے شمار کر رہا تھا۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ کہیں میں جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ایک دم میرے اندر کی بے قراری انتہا کو پہنچ گئی۔ میں نے بے پناہ کرب کے ساتھ سوچا، کیا واقعی بہت تاخیر ہو چکی ہے؟ کیا واقعی میں اپنی ثروت کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں؟ میں نے ایک بار پھر دیوانوں کی طرح اپنی کوہنی پر زخم کے پرانے نشان کو ٹٹولا۔ آئینے میں اپنا چہرہ مجھے کچھ اور طرح کا محسوس ہوا۔ اس کمرے میں میرا دم گھٹ رہا تھا، میں مرنے والا ہوں۔ میری نگاہوں میں ثروت، فرح، عاطف کی صورتیں گھومنے لگی۔ میں نے کمرے کا عقبی دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ میں گلی میں کھڑا تھا، میں بھاگنے لگا، بھاگتا چلا گیا۔ لوگ مڑ مڑ کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں جنہوں نے ساڑیوں کے علاوہ چولیاں، گھاگھرے پہن رکھے تھے، اور سانولے رنگ کے مرد بھی، اور ننگ دھڑنگ بچے بھی۔